الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت ساری ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، تو میں کچھ زیادہ تو نہیں، بس چند ایک روایات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں ایک حدیث تو یہ بیان کی جاتی ہے نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کی آزادی کا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ساری بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ صحیح اور ضعیف حدیث، ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ صحیح احادیث کے اوپر کرنا ہے۔ ضعیف احادیث کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے نہ تو لازم ہے اور نہ ہی ضروری ہے، نہ ہی اسلام کا تقاضا ہے۔ صحیح حدیث کا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ خیر، یہ جو حدیث کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، تو یہ حدیث اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ مشہور البتہ یہ ہے، تمام جتنے بھی کیلنڈر چھپتے ہیں ان کے اوپر یہ لکھی ہوتی ہے۔ خیر، دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کے روزے رکھے اس کے لیے 2 گنا اجر اور 1 گنا وزن دنیا کے ایک پہاڑ کے برابر ہے، یعنی کہ ایک جو گناہ ہے وہ ایک دنیا کے پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے تو محترم بھائیو، اس کو بھی شیخ البانی نے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ضعیف قرار دیا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ حدیث بھی پیش کرتا ہے تو یہ حدیث بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتہ رضوان کو پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور جہنم کے نگران فرشتہ مالک کو جہنم بند کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ویسے تو ایک حدیث ہے نا جو کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ تو صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر اور دیگر کتابوں کے کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے اندر دیکھیں نا، اس روایت کے اندر اچھا جو بھی لوگ وارداتیے ہوتے تھے نا، میں ویسے حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، جو بھی وارداتیے بڑی باریک واردات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وارداتیے بڑی باریک واردات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس نے کیا کہ نگران، جو ایک تو اس حدیث کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی، جو یہ ضعیف روایت ہے کہ جو جنت کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جنت کے دروازہ کھول دو اور جہنم کا دروازہ بند کر دو، دوسرے کو کہتا ہے۔ تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے رمضان کی فضیلت جان لیں تو سارا سال رمضان رہنے کی خواہش کرو۔ بھائی یہاں پر بھی دیکھو وارداتیوں نے کتنی باریک واردات ڈالی ہے۔ خدا کے بندیوں، یہ 30 روزے امت بڑی مشکل سے رکھتی ہے، کمال کرتے ہو کہ سارا سال یہ خواہش کرتے۔ بھائی ٹھیک ہے، فضیلت کا پتہ ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں روزے کا اجر ہوں۔ اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جو صرف اور صرف اہل قیامت والے دن روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ تو اب کون ایسا بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی پورا سال رمضان کے رہنے کی خواہش تو نہیں کی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا، تو اللہ کے رسول نے خواہش کیوں نہیں کی؟ خدا کے بندے، وارداتیوں نے واردات بہرحال بڑی کمال کی ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ روایت بھی بہرحال ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، یہ میں چند ایک روایتیں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر خطبہ حضرات، واعظین حضرات عام طور پر سناتے ہیں۔ اچھا، رمضان کی پہلی راتوں میں تو اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں پر نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایک اور روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی صبح تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تمام مسلمانوں کو کیوں بخشے گا؟ جو بخشش مانگے گا اس کو بخشش ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ مطلب آپ لوگ اللہ کی نافرمانی اور معصیت بھی کریں اور پھر بھی، تو بہرحال یہ روایت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے جو عام طور پر
بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرتے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا بلیم اللہ کی طرف کر دیا۔ اور بھئی 10 لاکھ فگر اللہ کے لیے ہے کیا؟ اللہ معاف کرنا چاہے تو پوری کائنات کو کر سکتا ہے، لیکن یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، سحری کے حوالے سے بھی دیکھیے روایات تو بنائی گئی نا، اسی طرح رمضان کے متعلق رمضان کے اندر ہی عام طور پر سحری کھائی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی فرمائی ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ لیکن ایک روایت اور بنا دی گئی اور کہا کہ سحری کھاؤ، اس سے صحت رہتی ہے، تو یہ روایت بھی بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت جو جملے پر بولی جاتی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، خدا کے بندوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو الفاظ ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو کچھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان پر عمل کرنے کا بھی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔